بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد الحمدللہ آج کا ہمارا درس غسل کے متعلق ہوگا، جس میں غسل کے فرائض اور غسل کا مسنون طریقہ اور جو غسل کے متعلق ضروری مسائل ہیں ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو خوب پاک ہو جایا کرو، یعنی غسل کر لو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ناپاک ہو جاؤ، ناپاک سے مراد جب تم جنبی ہو جاؤ، ناپاک ہو جاؤ، بڑی ناپاکی تمہیں لاحق ہو جائے تو پھر خوب پاک ہو جایا کرو۔ خوب پاک ہونے کا علماء نے مطلب یہی فرمایا کہ غسل کے دوران پورے جسم میں جہاں جہاں پانی کا پہنچانا آسان ہو اس حصے تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اب بنیادی طور پر غسل کے فرائض آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کلی کرنا۔ کلی کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ میں پانی لے کر منہ میں ڈالنا اور اچھے طریقے سے منہ کے اندر گھمانا تاکہ دانتوں کے آس پاس یا دانتوں میں جو خلا ہے اس تک وہ پانی کی تری پہنچ جائے۔ اور دوسرا غسل کا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ پانی چڑھانے سے مراد یہ ہے کہ اتنا اچھے طریقے سے پانی ناک میں ڈالا جائے جہاں تک نرم ہڈی ہے اس تک پانی کی تری پہنچ جائے، یعنی کہ خالی ناک میں پانی لیا اور پھر واپس گرا دیا۔ اگر کسی نے اس طرح کیا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا آسان ہے۔ تو اس طرح ہتھیلی میں چلو لے کر ناک میں پانی ڈالیں، جہاں تک نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی کی تری پہنچ جائے۔ اور تیسرا غسل کا فرض ہے پورے جسم پر پانی کا بہا دینا تاکہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ ہے غسل کے بنیادی 3 فرض، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور یہی 3 فرض مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہیں۔ اب غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ شریعت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی غسل کرنے کے لیے جہاں نہایا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، وہاں جائے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لے۔ جب ہاتھ پاک ہو جائیں گے تو اس کے بعد آدمی پورے جسم کو پاک کر سکتا ہے۔ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لے، اس کے بعد جسم کے جس حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست کو صاف کر لے، اس کو دھو لے۔ جب وہ نجاست کا حصہ دھل جائے گا، جسم پاک ہو جائے گا، اس کے بعد استنجا کر لے۔ استنجا کرنے کے بعد اس طرح وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اس طرح وضو کرنے کے بعد پھر مگے کے اندر پانی لے کر دائیں بازو پر ڈالے، یعنی دائیں کندھے پر ڈالے، پھر اسی مگے میں دوسرا پانی لے کر بائیں کندھے پر ڈالے، اسی طرح اسی مگے کے اندر تیسری مرتبہ پانی لے کر دائیں ٹانگ پر ڈالے، پھر اسی مگے سے چوتھی مرتبہ پانی لے کر بائیں ٹانگ پر ڈالے، اور اسی طرح اسی مگے سے 5ویں مرتبہ پانی لے کر اپنے سر پر ڈالے، سر کو نیچے کر کے، اور اچھی طرح سر کو مسلے تاکہ بالوں کی جڑوں کے اندر بھی جو نجاست پہنچ چکی ہوتی ہے وہاں پانی کی تری پہنچ جائے اور وہ نجاست زائل ہو جائے۔ اور پھر آخر میں 1 مگہ یا 2 مگے لے کر پورے جسم پر پانی بہا دے تاکہ جسم کا کوئی حصہ خشک رہنے سے دور ہو جائے۔ اب جب اس طرح آدمی غسل کرتا ہے سنت کے مطابق تو اب ایسے بندے کو دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس کا غسل بھی ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا، وہ نماز ادا کر سکے گا۔ اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق غسل نہیں کرتا، صرف 3 فرض ادا کرتا ہے، ایک کلی کے ذریعے منہ میں پانی ڈالتا ہے، ایک کلی کے ذریعے ناک میں پانی ڈالتا ہے، پورے جسم میں پانی بہا دیتا ہے، اس کے فرض تو ادا ہو جائیں گے لیکن ایسے غسل سے نماز نہیں پڑھ سکے گا، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔
اور حدیث پاک میں آتا ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے ایک ایک بال کی جڑ کے اندر بھی نجاست ہوتی ہے، تو سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث پاک سنی ہے تو میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا ہوں، یعنی میں نے اپنے سر پر اس دن سے بال نہیں رکھے، بال کو ہمیشہ کٹواتا ہوں، اس ڈر سے کہ کہیں بالوں کی کسی جڑ میں پانی نہ پہنچا ہو اور میرا غسل نہ ہوا ہو، کیونکہ غسل نہیں ہوگا تو کسی قسم کی عبادت بھی نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ غسل کے اندر اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیے، غسل کے وقت جو ہے کچھ خواتین اپنے ناخنوں پر ناخن پالش لگا لیتی ہیں، تو ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ناخن پالش کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، اگر وہ ناپاک ہو جاتی ہیں تو وہ پاک ہونے کے لیے غسل کرنا پڑے گا، جب تک وہ پالش نہیں اترے گی تو پانی ناخن کے نیچے نہیں جائے گا، ان کا غسل نہیں ہوگا، لہٰذا ان کو اس چیز سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ خواتین جب آٹا گوندتی ہیں تو آٹا ناخنوں کے بیچ میں رہ جاتا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ غسل کے وقت اس آٹے کو دور کریں، تاکہ اس کے نیچے غسل کے وقت جو پانی پہنچانا ضروری ہے وہ اس حصے تک بھی پانی پہنچ جائے، تاکہ ان کا غسل بھی صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ اسی طرح غسل کے ادا کرتے وقت، غسل کرتے وقت اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب آدمی غسل خانے کے اندر جا رہا ہے تو جاتے ہی پانی کے اندر ہاتھ نہ ڈال لے، کیونکہ اگر ہاتھ ڈال لیے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، جب پانی ناپاک ہوگا تو آدمی کا غسل نہیں ہوگا۔ تو اس کا جو مسنون طریقہ ہے، غسل خانے میں جا کر سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، جب ہاتھ پاک ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ اپنے پورے جسم کو پاک کر سکے گا۔ لیکن اگر جاتے ہی کسی آدمی نے اپنے ہاتھ پانی کے اندر ڈال دیے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، جب پانی ناپاک ہو جائے گا تو اس سے نہ وضو کر سکتا ہے نہ غسل کر سکتا ہے۔ تو یہ غسل کے بنیادی مسائل تھے، جو غسل کے فرائض ہیں، غسل کا مسنون طریقہ ہے، جو ضروری مسائل تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم کوشش کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔